پر کلک کرنا ہے جناب, یہ میں اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں, یہ رہا. اس کے اوپر سمپلی آپ کلک کریں گے اور آگے اپنا نام وغیرہ فل کیجئے, اور اگر کیمرہ پہ آنا چاہتے ہیں کیمرہ, ادروائز اپنی فوٹو لگائیے کچھ بھی. جیسے یہ میاں علی صاحب ابھی آپ آئے ہیں, آپ کی ڈیوائس نوٹ کنیکٹڈ ہے, اگر پی سی سے آ رہے ہیں تو کیمرہ بند کیجئے, دوبارہ جوائن کیجئے اور کیمرے کا آپشن بند رکھیے گا, پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. ادروائز مجھے آپ کو یہاں سے مطلب خارج کر کے نا وہ جگہ بنانی پڑے گی. تو آئیے جی کالز کی طرف چلتے ہیں. مختصر اپنا تعارف اور سوال آپ کریں گے, زیادہ بات کا موقع جو ہے وہ معذرت کے ساتھ نہیں دیا جاتا کیونکہ ٹائم کی قلت ہوتی ہے. پہلے کالر ہمارے ساتھ رمیز احمد صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. رمیز صاحب کہاں سے اور کیا سوال آپ کا؟ محترم رمیز صاحب اپنا مائک کائنڈلی اوپن کیجئے سر, بند ہے, اس کے اوپر کلک کیجئے, آن ہو جائے گا. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی میں ابھی آپ کا پروگرام سن رہا تھا, اس میں شیخ صاحب نے جون سا ہے مسجد جون سی ہے بیت الفتوح میں ہماری مسجد ہے, اس کے بارے میں بہت بڑا اعتراض کھڑا کیا ہے. اعتراض نہیں کیا, انفارمیشن دی ہے. سر اعتراض نہیں, اٹس جسٹ انفارمیشن. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ون دیٹ دیر از اے بگ ڈفرنس ان اعتراض اور ڈفرنس. بہت فرق ہوتا ہے. انفارمیشن ہوتی ہے کہ جسٹ آپ کو بات بتا دی, اعتراض ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا رمیز یہی مسئلہ ہوتا ہے. یقین کریں کہ اگر آپ ان الفاظ کو مرزا صاحب بھی سمجھ گئے ہوتے نا تو وہ یہ باتیں نہ کرتے جو انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں. الفاظ سے ہی سب کچھ بنتا ہے. الفاظ جو ہیں وہ اپنی حیثیت میں خود معنی رکھتے ہیں اور ان سے مفہوم آگے بنتے ہیں. ہاں بات کریں, آپ جو کہنا چاہتے ہیں کریں آپ بات. میں نے یہی کرنی تھی آپ سے کہ یہ اتنا زیادہ مسئلہ آپ کو کیوں لگتا ہے؟ اگر کوئی مسجد کوئی بہت بڑی بنا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ, مسئلہ نہیں, ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں رمیش صاحب, کوئی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آئیے آگے, سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ پھر اس کو جو سا ہے ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اوکے تھینک یو سو مچ, تھینک یو. پلیز جو ہے نا مجھے اندر ہی رہنے, آپ اس پینل کے اندر رہنے دیجیے گا, آپ نکال دیتے ہیں. نہیں یہ چیز نہیں نا, یہ تو ہم تو اپنے نہیں یہ تو ہمیں آپ کو دوبارہ اگر ہوگی بات وہ دوبارہ لے لوں گا. آپ ادھر ہی بیٹھیے. عرض یہ ہے کہ تو میں یہاں پہ مسلمان بھائی آتے ہیں تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ نہیں نا, بات ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ مچھی منڈی لگا لیں. جی شیخ صاحب. جی بات یہ ہے کہ ہم جس ضمن میں بات کر رہے تھے اور میں نے جو حوالہ دیا آپ کو وہ اس لیے دیا اور اس لیے ڈسکس کیا کہ یہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں قرآن نے اس چیز کو بتایا ہوا ہے کہ یہ کون بناتے تھے. نمبر ایک, کیونکہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کیا ہم نے دنیا کو یہ دکھانا ہے, کیا اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کچھ ہو چکا ہے؟ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ دیکھیں جی کہ ادھر سعودیہ میں مطلب جو کہ رسول کریم کی جائے پیدائش ہے وہ, اور جو جائے مدفن ہے وہاں پہ بھی اتنا بڑا, اگر وہ کر رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے, تو وہ مطلب جو کچھ بھی لگا رہے ہیں دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں یا ہم اس کو فالو کریں کہ وہ اسلام کر رہے ہیں. دیکھنے والی بات ہے کہ تعلیم کو بادشاہت ہے شیخ صاحب وہاں پہ, وہ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کریں. آپ جو ہیں, آپ لوگوں کا پیسہ لے کر مرزا صاحب کی کتابیں ٹرانسلیٹ کرنے پہ نہیں لگا رہے. آپ اینٹ پتھر اور اس کی شو بازی پہ لگا رہے ہیں کہ دنیا میں ہماری بات آ جائے, دنیا کی ہر جگہ پہ یہ ایک شے سرخیوں کے اندر ہم پیش کر سکیں. یہ ہے آپ کی انٹینشن. ورنہ آپ نے تو ایک جگہ پہ اگر عبادت کرنی ہے کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, اس کو جو کچھ بھی بنا لیں کر لیں. اس کو دیکھنے والی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس پیسے کا استعمال کیسے کر رہے ہیں جو خون پسینے کی لوگوں کی کمائی ہے. میرا مجھے اعتراض کی کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کوئی اعتراض کیوں ہوگا؟ اعتراض تو ان احمدی بیچاروں کو جو منہ نہیں کھول سکتے, بات نہیں کر سکتے, لیکن زبردستی ان کو آتا ہے کہ جی وہ تو مرضی سے دیتے, مجبوری ان کی بیچاروں کی کہنے کی, ورنہ اٹھا کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہی پیسہ وہ لوگ جو آپ باہر سے منگوا کے ریفیوجی بنا کے دوسری حکومتوں کے سسٹم کے اوپر ان کو ابیوز کر رہے ہیں, ان پہ برڈن بنا رہے ہیں, تو آپ یہ پیسہ ان کو کیوں نہیں دیتے؟ اپنے لوگوں کو خود کیوں نہیں پالتے؟ کیوں دوسروں کے رحم و کرم پہ پڑے ہوئے ہیں؟ اس پہ سوچئے گا. اس حوالے سے میری باتیں جو ہے نا وہ ایسے نہیں آتی, میری باتوں کے پیچھے کوئی مطلب ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. اچھا چلے گئے ہیں, میں ان کو لینے لگا تھا کہ دوبارہ کوئی اور سوال ہے تو کر لیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے, کسی کے بھی پرسنل ہونے کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے, نہ ہم ہوتے ہیں, نہ ہماری یہ پالیسی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ
पहला ही कॉलर और पहला ही अहमदी और इतनी रिस्पेक्ट से हम दें ना, तो फिर लड़ा झगड़ा ना करें यार। देखें ऐसे ना किया करें, प्यार से बात तो हो रही है, प्यार से करें। आपका सवाल है ना, इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि शेख साहब आपने ये बात की है, अच्छा आप साहब भी ना कहें यार, आप हमें हमें नहीं दिल करता ना कहें, आप हमारे नाम ले लें, फारूक कह लें, आप आगे साहब ना लगाएं। आप कहें कि आपने ये बात की है अपने प्रोग्राम के अंदर, ये क्यों की है, ये होता है सवाल। देखिए समराइज हो जाता है, सुनने वाले के लिए परेशानी नहीं, आपके लिए परेशानी नहीं, और 2 मिनट अब जो मुझे आपको एजुकेट करने पे, लिबरेट करने पे लग रहे हैं, ये भी बच जाएंगे मेरे। तो प्लीज नेक्स्ट जो भी आए इसका कीजिएगा जरूर ख्याल। नेक्स्ट हमारे साथ हसीब ख्वाजा एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हसीब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेरा साहब? सवाल जो है वो एक तवील तमहीद के बाद था, लेकिन जो फारूक साहब ने जो वो लगाई है, मैं अपनी तमहीद को कम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और डायरेक्ट आता हूँ बिकॉज आई एम द फॉलोअर ऑफ रूल्स। अच्छा, शेख साहब ने जब शुरू में आपने कल्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया था, इन द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस वर्ड, तो मैं उस वक्त से बड़ा इंट्रीग में आ गया था कि ये कल्ट होती क्या चीज है। So I did an extensive study on the cults. What is cult? अब मैं कल्ट डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, वो बहुत तवील है, क्योंकि वो लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। नाउ उसकी कैटेगरीज के अंदर जो है बहुत सारी किस्मों की कल्ट्स होती हैं। डिस्ट्रक्टिव कल्ट, डूम्सडे, पॉलिटिकल, पॉलीगेमस, रेसिस्ट, टेररिस्ट। जो कल्ट्स की डेफिनेशंस के अंदर है, अहमद जमात गुलाम अहमदिया फॉल करती है, जिसको कहते हैं, नाउ दिस इज अ साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, ये है डिस्ट्रक्टिव कल्ट। ये डिस्ट्रक्टिव कल्ट है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, इट्स अ टोटलिटेरियन सिस्टम, नंबर 1। इट्स अ मनी मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यस, इट अफेक्ट्स द बिहेवियरल एंड behavioral and personality changes, loss of personal identity, cessation of scholastic activities, यानी इनमें इल्मी मुबाहिस खत्म हो जाते हैं, जो कह दिया बड़े ने वही सब कुछ। Estrangement from family, disinterest in society, and pronounced mental control and enslavement by cult leaders. Now, these characters have been defined by Mr. a very renowned American psychologist, Mr. John Gordon Clark. In 1901 के अंदर he was the psychologist, हार्वर्ड के थे, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, एंड को साइकोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 1901 के अंदर, कि उन्होंने डिस्ट्रक्टिव कल्ट की डेफिनेशन ली। पूरी अहमियत अहमदिया कल्ट जो है इसके अंदर फॉल करती है। अब मेरा सवाल कुछ और है जी सर, जो मैं सोच है, वो सवाल है कि इसको काउंटर करने के लिए तरीकेकार भी साइंटिफिक होना चाहिए, नंबर 1 बात। राइट। नंबर 2 बात यह कि आज से सालों पहले आई वॉज वंस, बल्कि मैं शेख साहब को अपना उस्ताद मानता हूं कि इन्होंने मुझे ये सिखाया तमीज से कैसे बात करते हैं। नहीं तो मैं भी वही था जो वो मनाजरे देख के खुश होता था और नारे लगाने वालों में से। ख्वाजा साहब मैं भी रहा हूँ, शुरू में देखा है ना, मैं भी रहा हूँ। जी हाँ, तो लेकिन मैंने ये फिर शेख साहब के ही चैनल पे जाके इनके लेक्चर सुन के मैंने महसूस किया कि कितने आराम से बात करते हैं और पॉइंट अक्रॉस जो अपना पॉइंट भेजते हैं, वो एक बाकायदा एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीकेकार है। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज इट नॉट राइट कि ये जो तरीकेकार है मनाजरों का, डायलॉग बेस का, ये गलत है, इससे कोई हासिल नहीं है। ना सिर्फ ये कि अब ये जहां पे सेसेशन ऑफ स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज है, तो भाई हम किताबें खोल के क्या करें, उन्होंने किताबें खुद ही नहीं खोली, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, वी हैव टू स्टडी अ वे आउट ऑफ दिस सिस्टम, जिसको कहते हैं एंटी कल्ट मूवमेंट, के कल्ट को काटा कैसे जाए। वी हैव टू स्टडी दैट modus operandi, that methodology, scientific methodology, and apply it in our Zaitoon channel. Likewise, इस पे एक थैंक यू भाई साहब। मेरा ख्याल है कि आपने बड़ी कम्प्रीहेंसिव बात कर दी और बड़े आसान तरीके से और जामे अल्फाज के अंदर आपने बात बयान कर दी, जिसके लिए मैं ज़ाती तौर पे आपका मशकूर हूँ। और आपने मेरा काम बड़ा सहल कर दिया और ये बता दिया। आप आते रहें और इसी तरह मेरी मदद करते रहें। अल्लाह आपको जज़ा दे। थैंक यू सो मच।
جی جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ صاحب. ویسے پروگرام کے بعد مجھے آج خواجہ صاحب کا نمبر شیئر کریں پرسنلی، ذرا مشاورت میں بڑی بڑی مدد ہوتی ہے. جی اللہ تعالیٰ کا بھی حکم بھی ہے یہ تو کہ مطلب اپنے کاموں میں مشاورت سے چلا کریں تو بہت اچھا جی ہوتا ہے. قانونی پہلو کے اوپر بھی ہم ان سے ضرور وہ چیز لیا کریں گے. اچھا، بالکل. انڈیا سے کچھ دوست ہیں جو کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں اور پہلی دفعہ غالباً آئے ہیں پروگرام پہ، تو میں بتاتا ہوں. اور ایک بزرگ بھی ہیں ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ کوئی وہ ہیں بھائی جو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. میں آپ دونوں کو یہ عرض کر دیتا ہوں، ضرور آپ کو لیں گے لیکن تھوڑا سا ایک سسٹمیٹک وے سے ہمیں چلنا پڑتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے، مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ صدیقی صاحب ہیں غالباً. تو یہ ہے کہ جو پہلے آتا ہے میری نظر ہوتی ہے تو میں اس کو رکھ لیتا ہوں ذہن میں، تو اسی ترتیب سے نا پھر نمبر وائز ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہم کریں گے. جو دوست کال پہ آ چکے ہیں ان کو بھی پتا ہے، اب دیکھ خواجہ صاحب خود ہی لیو کر گئے، ان کو پتا ہے اس چیز کا، کیونکہ 10 لوگوں کی جگہ ہوتی ہے اسٹوڈیو میں ایٹ اے ٹائم ہم ہولڈ کر سکتے ہیں. باقی بیچارے آ کے چکر لگا کے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ نیچے پھر بیٹھ کے دوبارہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو جو آ چکے ہیں، جس طرح ہمارے دوست ہیں پہلے بھی آئے ہیں، 1-2 ہو چکی ہے بات، تو پلیز یہاں سے لیو کیجیے، واپس یوٹیوب پہ چلے جائیے، سنتے رہیے، ہمیں وہاں چل رہا ہے. اور اب میں ایک ترتیب سے لیتا ہوں، میں بتاتا ہوں. یہ نوید صاحب کو لیں گے، اس کے بعد شریف صاحب ہیں انڈیا سے، ان کو لیں گے، فرحان، میاں علی، محمد طالب اور پھر محمد صدیق صاحب آپ کی باری ہے. تو کوئکلی چلیں گے، لیں گے نوید صاحب کو. السلام علیکم رحمۃ اللہ. نوید صاحب کیا سوال آج آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھا ہے احمدیہ جماعت کا، اور جی میرے کو بڑا افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے لفظ جو ہیں بڑے سخت استعمال کیے، مرتد، منافق وغیرہ کا. تو میرا صرف سوال یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ اپنے پروگرامز کے اندر کبھی ایسے لفظ استعمال نہیں کیے، بلکہ میں نے تو خاص طور پہ میں اپنی بات کروں گا کہ میں نے تو احمدیہ جماعت کی باقاعدہ جو وہ آیات جو پیش کرتے تھے بڑے سخت انداز میں شیخ صاحب کے سامنے وہ رکھیں، بہت ہمت کر کے. رائٹ. اور وہ احمدیہ کلٹ جو ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے پروگرام بھی نہ سنیں، ایون پیچھے بیک اینڈ پہ بھی نہ بیٹھیں، تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں شیخ صاحب سے کہ ایسا کیوں کر ہے، جبکہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. ہم تو آج بھی بڑے پیار سے ان سے کہنا چاہتے ہیں، ایسا ریئیکشن کیوں، آخر کیوں؟ پلیز. رائٹ رائٹ، ویری گڈ کوشچن شیخ صاحب. پیار سے Thank you. باتیں کی جا رہی ہیں، اور وہ پیار کے جس کے اوپر اپنے بھی کئی ناراض ہو رہے ہیں کہ اتنا پیار کیوں ان کو دے رہے ہو، پھر بھی وہ لوگوں کو کہتے ہیں سنو ہی نہ ان کو، کانوں میں انگلیاں ڈالو. وائی از دس آل گوئنگ نوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میری مشکل یہ آسان کر دی کہ آپ نے آ کر یہ سوال کر لیا. میرے پاس مطلب اس چیز کے بارے میں بہت سے کامنٹس آئے، بہت سے لوگوں نے یہ کہا، تو میں نے ان کو جو جواب دیے ہوئے وہ یہ دیے تھے. میں نے کہا کہ I'm sorry، میں I'm not going to make a program in response to that one. بالکل نہیں. صرف ایک بات سب سے پہلے میں یہ کر دوں گا کہ جو کسی کے ظرف میں ہوتا ہے، جو کسی کے پاس ہوتا ہے، وہی آپ کو لوٹاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ یقین کریں، جب آپ یہ بات مثال میں دینے لگا ہوں کہ اگر آپ یہ بات مرزا مسرور کے سامنے رکھیں تو ہی ول ڈس اون دیز پیپل. وہ کہے گا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اگر کر رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں، وہ یہ بالکل صاف کہہ دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف یہ جو ایک مطلب، میں پھر I'm not saying to these people، صرف بات سمجھانے کے انداز میں کر رہا ہوں کہ یہ جو درباری لوگ ہوتے ہیں جن کا کام چاپلوسی کرنا ہوتا ہے، اب مسرور ہر ایک پہ پابندی تو نہیں لگا سکتا کہ ہر فرد کے اوپر یہ اس کو چیک کرے، دیکھے کہ کیا ہو رہا کیا. اب یہ لوگ کہ ہم اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہوئے یہ جو باتیں کر رہے ہیں، پھر ٹیکنیکلٹی میں آ جانا کہ دیکھیں جی ہم تو مرتد اس لیے کہہ رہے ہیں، منافقین اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ بیٹھا ہوا جب میں بات کر رہا ہوں تو سوال یہ ہے کہ کیا میں نے، جیسا کہ میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں، یہ دوبارہ ریپیٹ ہونے والی بات ہے، کیا میں اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی سیٹسفیکشن کر رہا ہوں؟ اگر تو میں اپنی سیٹسفیکشن کر رہا ہوں تو لازمی بات ہے میری باتیں بھی بڑی ہارش ہوں گی، میرے الفاظ بھی بڑے سخت قسم کے ہوں گے. لیکن اگر میرا مقصود و مطلوب جو ہے وہ دوسرے شخص کی ہمدردی اور اس
को तवज्जो दिलाना, उस तक अपनी बात पहुंचाना है, तो मुझे प्यार, नरमी, मोहब्बत से और उस अंदाज में करनी होगी जिस अंदाज में वो सुन सके। मैं उसे ओए तोए करना शुरू कर दूं, मैं मिर्जा साहब को हर लफ्ज के साथ काज़ब, मुफ्त, मैं कहता हूँ एक बात कह दी कि जी मैं उन्हें समझता हूँ कि वो गलत है, बात खत्म हो गई। अब जितनी भी गुफ्तगू है उसमें मुझे हर वक्त उनको साथ काज़ब मुफ्तरी दज्जाल, ये मलून शनून, आई एम सॉरी टू से, ये चीजें नहीं चलेंगी। उन्हें भी पता है मैं उन्हें मद्दऊ कर रहा हूँ, उनसे इख्तलाफ रखते हुए कर रहा हूँ कि जो वो कह रहे हैं मैं नहीं मान रहा, उनके साथ इत्तफाक नहीं करता, लेकिन मुझे उनके साथ इज्जत से पेश आना पड़ेगा, मुझे एहतराम करना पड़ेगा उनको, ताकि वो मेरी बात सुन सकें। सो इन्होंने जो कुछ भी किया, पहली बात है, मैं एक छोटी सी मिर्जा साहब के 2 लफ्ज कोट कर देता हूँ। मिर्जा गुलाम अहमद ने एक बात की हुई है कि सच्चे होकर झूठों की तरह तजल्लुल इख्तियार करो। ये जो मैं बात कहता हूँ ना, ये जो बड़े बड़े आके इनके बड़े बड़ी बातें करते हैं, जो बहुत कहते हैं, हम आपस में, यकीन करें ये नज़दीक तक नहीं गए हुए मिर्जा गुलाम अहमद की किताबों के। अगर इन्होंने ये पढ़ी होती, इन्हें चीज़ को पता होता है, दुनिया इन्हें मार जाए, दुनिया इन्हें गालियाँ दे, दुनिया इनके टुकड़े कर दे, अगर ये वाक़तन मिर्जा गुलाम अहमद के मानने वाले हैं और उसकी तालीम पे अमल करने वाले हैं, तो ये ज़ुबान इस्तेमाल ना करें, ये अल्फाज ऐसे इस्तेमाल ना करें जैसे ये कर रहे हैं। इस बात पे सिर्फ ये कि उसकी एक बात कि सच्चे होकर झूठों की तरह तजल्लुल इख्तियार करो, लेकिन ये लोग, आई एम सॉरी, द बिल्कुल अपोजिट है। थैंक यू। ठीक, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शेख साहब। नेक्स्ट कॉलर शरीफ फ्रॉम इंडिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ब्रदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब, आपसे एक सवाल पूछना था। आप जो मिर्जा गुलाम कादियानी को जो साहब बोलते, जब भी आप साहब बोलते दिल को तकलीफ होती साहब। जो आदमी इज्जत के लायक नहीं है उसको साहब मत कहो, सिर्फ मिर्जा गुलाम कादियानी कहो। साहब बोलने से दिल को तकलीफ होती साहब, बस ये कहना था साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू शरीफ साहब, ये आपका हक है कि आप जो कहना चाहें कहें, और उसके जो नताइज हैं वो आपके लिए होंगे। मैं अगर कहता हूँ मैंने कोई गलत कहा है तो अल्लाह को मैं जवाब दे हूँ इसका। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। असल में शेख साहब बात यह है कि अवाम हमारी जो है ना, और वो जब चीजें देखते हैं तो ये सुनते, हाँ या वो जज्बात वो होते हैं, लेकिन इसमें ये चीज है कि हम, हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ कि हम प्यारे भाई, हम बैठे हैं दावत के लिए। वो एक दाई का जो रवैया है ना, वो फिर ये होता है, उसमें चेंज करना पड़ता है। उसमें आप देखिए, आपके कंट्री में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं नाम लेके नहीं करता, बड़ा अच्छा दावत का काम करते हैं माशाल्लाह। तो आप उनको भी कभी सुनिए, वो कभी भी अपने हम तो मुखालिफ का वर्ड भी नहीं यूज करते, लेकिन वो लोग यहाँ तक कि उनको जेलों में भी डाला, वो उनको भी फिर भी बुरे अल्फाज से वो नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से एक चीज आपके सामने रख रहे हैं, तो जो किसी की बुराई है वो आपको खुद समझ आ जाएगी। हमें मुंह से अपने आप को वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे भाई, अब ये स्टूडियो को यहाँ से काइंडली लीव कर दीजिए, क्योंकि बाकी दोस्तों के लिए जगह बन जाए, आगे जो कॉलर्स आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट मियां अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मियां साहब अपना माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कर लीजिए, बंद है, इसको ऑन रखा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अपना माइक ऑन कर लीजिए। अब मैं उतारूंगा, फिर बड़ी देर बाद आपकी बारी आएगी। हेलो, ओके चलें, अब आप फिर थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मोहम्मद तालिब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं यहाँ पे आपने मुझे काम पे लिया, इसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी एंड मीट AK शेख साहब। मेरा कुछ खास सवाल नहीं है, तो मैंने सिर्फ शेख साहब से मुलाकात करनी थी, वो आज मेरा नसीब था, तो मेरी मुलाकात हो गई। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे शेख साहब को हमेशा सलामत रखे, ये हमारी शान जान है। तो बाकी जो जैसा आपका फारूक साहब आपका प्रोग्राम चल रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह करे दिन दुगनी रात चुगनी इसको तरक्की होती रहे, और अल्लाह करे उनका दिल टूट जाए और अल्लाह उनके दिल में हिदायत दे, जो कल के वो वापस आ जाए इधर मुड़कर।
تو اللہ کرے ان کی وہ جماعت ٹوٹتی رہے, بکھرتی رہے, روز ان کے ادھر آتے رہے اور ان کو سچائی معلوم ہوتی رہے, جہنم سے بچے اور جنت کی طرف چلے جائیں. بس میرا اتنا ہی سا, جزاک اللہ خیر. آمین آمین, جزاک اللہ. بہت شکریہ طالب بہت صاحب, شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. آپ کا بہت شکریہ. آمین آمین, جزاک اللہ. اوکے جی, نیکسٹ محمد صدیق صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی بھائی میں 3 مہینے کے بعد میرے دوستوں آپ سے ملاقات کی ماشاءاللہ منتظر تھا. میرا بیٹا بازو ہی بیٹھا ہے, اس نے یہ آج میرا درینہ خواب پورا کیا. سب سے پہلے پوری زیتون کی ٹیم کو میرا عظمت کا سلام. تھینک یو بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور خاص کر شیخ صاحب کو میں نے ان کو فون پر بھی بات کیا ہے. میں بنگلور سے ہوں, انڈیا سے, ساؤتھ انڈیا سے. میرا ایک سوال یہ تھا کہ بیچ میں آپ ہی کے پروگرام میں ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ کیوں نہ ان کی جو عبارتیں ہیں مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے, وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ حرکات کیے ہیں, تاکہ وہ جو لوگ جو اس کلٹ میں ہیں, وہ جو کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ, جو یورپین کنٹریز میں ہے, تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم جن آدمی کو پناہ دے رہے ہیں وہ ہمارے یعنی وہ جو مانتے ہیں خدا مانتے ہیں یا رسول مانتے ہیں, ان کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر اس میں کوئی مالی امداد بھی ہے تو یہ بندہ ضرور حاضر ہے. اور آپ کو اور ایک بار عظمت کا سلام کر رہا ہوں. اللہ خوش رکھے آپ کو. آپ کا بہت شکریہ. بس آپ کی دعائیں چاہیے. جہاں تک پیسے کی بات ہے تو بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ جی, آپ کی بہت شکریہ, پہنچ گئی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ صدیق صاحب, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور شیخ صاحب اس حوالے سے جو محترم بزرگ نے جو کہا, لیکن ماشاءاللہ کوائٹ انرجیٹک, جی ینگ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور آواز دمدار ہے. اچھا, اس حوالے سے دل سے, یا ایگزیکٹلی میں نے یہ چیز فیل کیا, اور جتنے پیار سے ہمیں دعائیں دے رہے تھے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. میں یہ ہے آپ کے لیے عرض کرتا ہوں مائی ڈیئر, میں تو آپ کو برادر ہی کہتا ہوں, بھائی. اسلام میں ہم سب بھائی بھائی ہیں. تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اس کے اوپر سٹارٹ کر دیا. آپ نے شاید شروع میں نہیں دیکھا, میں نے تفصیل سے بتایا اس کی شروع میں. انگلش چینل ہم نے لانچ کیا ہے, اور الحمدللہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر کام شروع ہوگا. علمی گفتگو ہوا کرے گی, سلیقے کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, اور ساری چیزیں جو ہے وہ انگلش میں ان کی یوتھ کو بتائی جائیں گی, ان کے ساتھ پیار سے محبت سے شیئر کی جائیں گی. جزاک اللہ. سنتے رہیے, دیکھتے رہیے. بہت شکریہ. آپ یہاں سے لیو کر جائیے گا, جزاک اللہ, تاکہ نئے دوستوں کو وہ آگے موقع مل سکے. سلام کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. جزاک اللہ. اوکے, بائے بائے, تھینک یو. اچھا جی, نیکسٹ طالب صاحب واپس آ چکے ہیں. آئی ہوپ کہ مطلب اب ٹھیک ہے. ہلو ہلو, اچھا سوری, آپ کی ہو گئی تھی کال. اچھا پھر اس کو لیو کر جائیں پیارے بھائی, آپ کی پہلے کال ہو چکی تھی, مجھے لگا یہ وہ دوسرے کالر ہیں. پھر یہاں سے نا آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, کیونکہ یہاں 10 سے زیادہ ہولڈ کے لیے جگہ نہیں ہوتی. تو وہ یہ عامر صاحب آپ کی بھی ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے, اس کو کر لیجئے کائنڈلی. اچھا جی, نیکسٹ کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ اسلام اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی آواز آ رہی ہے؟ آج شور بہت ہے پیچھے, اس کو کچھ کریں. کیا ہو رہا ہے جی سوری میں یہ شاید خراب ہے میری یہ. اچھا میرا سوال محترم, سوال بات. اچھا شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے یہ مجھے بتائیے کہ یہ مطلب باقی اس طرح تو میری نظر سے گزرے ہیں جو مرزا صاحب کے الہام تھے, یہ نہیں میری نظر سے گزرا. یہ کہاں سے لے آئے آپ؟ یہ نیا ہے. ایک یہاں ہمارے یہاں نا ہے غلام مہندی, ایک ان کا بیٹا میرا دوست ہے. اچھا تو ان سے بات ہوتی ہوئی نا, وہ اکثر خود ہی اپنے مذہب کا نا مذاق اڑایا کرتا. تو میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں, یہ اسطورے روحانی ہیں. مانتا وہ بھی نہیں ان چیزوں کو کہ یہ روحانی اسطورے ہیں. ہاں جی, ہماری سمجھ میں نہیں آئے. ٹھیک ہے محترم شیخ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ غلام مہندی تھے تو اس وقت بھی آپ کو یہ چیز ذہن میں آتی تھی کبھی کہ لوگ ہمیں مسلمان کہیں, کیونکہ ان کے مربیان حضرات یا جو ان کے علماء ہے وہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی انہیں تھوڑا مسلمان کہہ دینا تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ خواہش ایسی آپ کے دل میں بھی ہوتی ہے اور دوسرے جو غلام احمدی ہیں ان کے بھی دل میں یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ لوگ بھی ہمیں
کہیں مسلمان کہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے ٹائم. تھینک یو جزاک اللہ سر. تھینک یو جی. پہلی چیز تو دیانتداری سے میں عرض کروں کہ میں جس ماحول میں رہا ہوں نا، یا میرا جو حلقہ احباب تھا وہ ایسا تھا کہ اب آپ جو بھی ان کو اس چیز کی طرف سے کریڈٹ دے لیں کہ وہ یقین کریں وہ تفریق ہی نہیں کرتے تھے. میں اب 60s 70s کی بات کر رہا ہوں، اور مطلب وہ اس بارے میں کبھی کسی نے مجھے مطلب ہاں بڑی بات ہوتی تھی، مطلب کوئی ایسی بات آ جاتی تھی تو اس وقت قادیانی لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا، مرزائی لفظ استعمال ہوتا تھا کہ جی وہ مرزائی. بس زیادہ سے زیادہ مطلب کسی نے اگر کوئی ایسی اپنی نفرت کا یا ڈس لائک کا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہو تو یہ معنی کا یہ لفظ کہہ دیتے تھے. تو مطلب یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں. یہ غالب جو ہے اصل میں 74 کے بعد یہ تفریق جو ڈیفرینشیشن ہے نا وہ تب شروع ہوئی جب اسمبلی نے غیر مسلم قرار دے دیا تو پھر یہ تفریق آئی. تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ پاکستان کے اندر جب یا یہاں سوشل میڈیا پہ بھی جب لکھتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کے آئین کے تحت، قانون کے تحت مسلمانوں احمدیوں کو کافر قرار دے دیا ہوا ہے. حالانکہ انہوں نے وہاں پہ لفظ جو ہے وہ نان مسلم کا، غیر مسلم کا استعمال کیا ہوا ہے. مطلب تو اب یہاں پہ آپ حیران ہوں گے، آپ نے تو مسلمان کا اب کہا ہے، اب آپ حیران ہوں گے کہ باقاعدہ طور پہ یہ جو ایک موصوف ڈاکٹر صاحب اپنا پروگرام کرتے ہیں، اور مطلب یہ ان میں جو خاص طور پہ کچھ 2-4 نام جو ہر جگہ اپنے پروگرام کا، وہ اپنے ساتھ قادیانی، اب کہ قادیانیوں کے پھر خوشی سے لگاتے ہیں یا مطلب کہ قادیانیوں کا یہ جی وہ جی. اب انہوں نے پہلے یہ فیضان ختم نبوت اور فیضان لفظ اور ختم نبوت لفظ ان کے نزدیک نفرت کی نشانی تھی، اور یہ مطلب حقارت سے یہ باتیں کیا کرتے. اب انہوں نے اپنے پروگرامز کے نام پہ یہ صرف دھوکہ اور دجل کے لیے، ٹو بی آنسٹ دھوکہ کمپلیٹلی. شیخ صاحب پروگرام کا نام دیکھیں، فیضان ختم نبوت ہے، اندر کیا چل رہا ہے؟ مرزا صاحب آ رہے ہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قادیانیوں کا فلاں ہو گیا تو دیکھیں تو وہ چلا رہے یہ مقصد کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ جی ادھر آئیں، یہ دھوکہ دجل کے لیے یہ چیز ہے. حالانکہ مطلب آپ لوگ جو بات کہنا چاہتے ہیں سچائی سے کریں، دلیل سے کریں، پیار سے کریں، علمی گفتگو کریں، مطلب یہ. لیکن پھر وہی چونکہ بنیاد جو ہے احمدیہ کلٹ کی وہ جھوٹ اور دجل پہ ہے، سو ان کے تو حرکات بھی ان کی یہی ہوں گی. رائٹ، جزاک اللہ. تھینک یو. اوکے جی. اچھا جی، کدھر گئے ہیں میاں علی صاحب؟ آپ جناب کافی دیر سے ویٹنگ میں تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. فرمائیے. فروغ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم. پیارے بھائی سوال کیجیے گا. فروغ بھائی اور شیخ صاحب ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور آمین. آپ کی دین دنیا جو ہے نا وہ کامیاب کرے. ماشاءاللہ آمین. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور بڑی دنیا ہے جو آپ کی لائک لسنر ہے، اسپیشلی مطلب سارے کام چھوڑ کے نا جیسے ہی وہ انٹیمیشن نوٹیفیکیشن آتا ہے نا کہ یار زیتون FM لائیو ہے تو کافی دنیا لائک آپ کو جوائن کر لیتی ہے اور سنتی ہے. اور ماشاءاللہ بڑا جو ہے نا اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں، لوگوں کو اس کلٹ کا پتہ چل رہا ہے. اور اس سے پہلے تو ہم لوگ سمجھتے تھے یار یہ مرزائی قادیانی لائک نہ تو یہ کسی کو بتاتے ہیں کہ ہم مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، اور دوسرا ہمیں بھی اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ یار یہ بھی کوئی ہمارے بیچ میں ہی ہمارے ساتھ والا یا ہماری مارکیٹ کا بندہ یہ قادیانی ہے اور ان کی اصلیت کیا ہے. اور یہ آپ کے تھرو، آپ کے چینل کے تھرو ہی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اور بہت زیادہ اویئرنیس آئی ہے. ماشاءاللہ جی آپ کا بہت اچھا جو ہے نا جزاک یہ اللہ. کام ہے، جزاک اللہ سر، اور بہت شکریہ. اس کو سر کیری آن ہی رکھنا. تھینک یو. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ جزاک اللہ جی، بہت اور شکریہ. میاں علی صاحب میاں علی صاحب آپ کے تعاون سے، آپ کی شفقت محبت سے، آپ کی شمولیت سے
اور آپ کے نیک جذبات سے انشاءاللہ تعالی یہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ جزاک اللہ جی. اچھا میاں صاحب یہاں سے اسٹوڈیو لیو کر جائیے گا کیونکہ دوست کافی زیادہ وہ کالز پہ اس میں ہیں ویٹنگ میں, تو پھر وہ پرابلم ہوتی ہے. آپ واپس یوٹیوب پہ چلے جائیں کائنڈلی. بہت شکریہ, تھینک یو جی. اچھا جی نیکسٹ ہمارے ساتھ ایک بھائی تھے یہاں کافی دیر سے, جی رمیز احمد. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میں بیچ میں سے کیا نام ہے اپنا سگنل کی پرابلم آ گئی تھی. تو کوئی مسئلہ فاروق نہیں صاحب جی. فاروق صاحب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں بات کیسے سمجھ میری آئی تھی. اگر میں نے کوئی اتنا برا بھی نہیں کہا جتنا برا آپ چلیں سمجھ جاتے ہیں, کوئی بات ٹھیک نہیں, ہے. میں آپ کو اور کر رہا ہوں نا, میں نے بھی شیخ سوری, صاحب آپ نے شاید سنا سنیں, نہیں ہے. آپ اچھا سنیں تو صحیح نا, میری بات آپ سنیں. کے جانے کے بعد بھی آپ میں نے عرض کیا ہے کہ میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت. اب دوبارہ آئے ہیں, دوسرا کوئی سوال ہے تو وہ کر لینا پلیز, میں پھر سے آپ جھگڑنے سے کا کوئی پہلے فائدہ نہیں. چانس دیا کریں. میرے سے پہلے بندے کی اتنی لمبی تقریر آپ نے سنی ہے, وہ آپ کو دعائیں دیتا رہا آپ سنتے رہیں. تھوڑا سا تو حوصلہ سر رکھیں, میری بھی بات بات سنیں نا, سننے کی کوشش بات کیا سنیں, کریں. یہ دیکھیں نا, پھر آپ یہ نے وہی آپ نہ کریں دیکھیں, نا, یہ حوصلے والے ورڈ نہ کریں. میں کو وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوں, میں اللہ معاف حوصلے والے کرے. ورڈ نہیں ہے, but I can leave straight away man. I don't need to stand here then. رمیز آرام سے Then do it in the کریں first بات. place, my اچھا بھائی. اچھا Yeah اچھا man, میرے brother. اچھا you should have It's patience okay. man. آپ جو اچھا سا لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا چلے رہے, تھوڑا سا اوکے سننے کی اوکے بھی اوکے رکھیں آپ. بھائی صاحب, رمیز اوکے اوہ پلیز کریں اوہ, بات میرا پلیز بھائی. اب بھی آپ نے کریں. پیچھے کہا کہ آپ نے اچھا مچھی منڈی بنائی ہوئی ہے, میں نے کبھی کہا او کچھ آپ کو. سر میں بھائی آپ شیخ آپ صاحب آ رہے صرف ہیں. اتنی بات میں سننا چاہتا ہوں. شیخ صاحب کیا شیخ آپ کو صاحب برا اچھا لگی ایک میری منٹ, بات؟ جی کریں آئیں جی, کریں یہ لیں, رمیز یہ پلیز لیں کریں. سر, فل شیخ اسکرین صاحب اسٹیج آپ از یورز, شیخ صاحب پلیز تھوڑا اب سا دیکھ لیں جو سر. ہے نا ان کو بھی بتایا اچھا کریں کہ کسی کو اچھا بات کیسے کرنی ہے. اچھا میرے محترم بات کیجئے کریں پلیز. حکم کیجئے, حکم حکم ہاں حکم جی شیخ فرمائیے. صاحب, فرمائیں. میں آپ کی جو سا آپ نے جو جواب دیا ہے, جی میں سر نے سنا ہے آپ کہہ رہے تھے لوگوں کی خون پسینے کی محنت جو سی ہے اس جی کا پیسہ جو ہے لگایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. جی ہاں اور جی وہ لوگ جو سے ہیں اتنی ان کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کے کچھ کہہ سکے یا کہہ سکے ہمیں چندہ نہیں دینا تو ان کو نکال دیں گے جماعت سے. اوکے میں آئرلینڈ کے اندر مجھے 8 سال ہو گئے ہیں, جی ٹھیک ہے. ہاں جی میں چندہ بول قیدگی سے دے رہا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن ٹھیک نہیں ہے چندہ دینے میں. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے, یہ جماعت کا کھلا اعلان ہے, کسی کو بھی کسی قسم کی پریشانی ہے اگر چندہ دینے میں تو وہ اب چندہ نہ دے. ایک منٹ, ایک منٹ ویری ٹھہریں. انٹرسٹنگ. ایک نہیں اب نہیں, نہ جب صرف کلیئر کریں گے یہ رمیز صاحب, بس بہت ہو گیا. صرف یہ کلیئر کریں گے یہ آپ کا اپنا بیان ہے یا جماعت کل کو آپ کا یہ بیان یہ ریکارڈنگ میں آ رہا ہے, پبلک دیکھ رہی ہے, یہ جماعت آپ کا یہ بیان. ریکارڈنگ میں آ سر جائے, میں آپ کے ساتھ کھڑا صرف ہوں. اتنا جہاں مجھے بتائیے, لے کے جانا صرف جس اتنا کٹگری بتائیے, میں کہیں بھی نہیں کٹارا کوئی جھگڑا نہیں, صرف اتنا چلیں کلیئر کر دیں آپ کا بیان ہے یہ جماعت موقف یہ مانے گی آپ کا. یہ فاروق جماعت موقف ماننے کی میرا. فاروق ایک منٹ میں ان سے کر لیتا آپ لیں جی شیخ جذباتیوں صاحب, کے پلیز آپ میں مجھ سے سائڈ ہو, جذباتیوں کے لیے نہیں لڑیں گے نہیں مجھ سے. میں جا رہا ہوں, میں یہ اپنی شیخ بات سے اگر سلپ ہو رہا ہوں نا, رمیز اگر میں اپنی بات سے سلپ میرے ہوتا ہوں نا بھائی تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. نہیں رمیز میرے بھائی میری بات سنو. آپ نے جو یہ فکرہ کہا کہ جماعت کہتی ہے جو نہ دے سکتا ہو, اس کو آپ فکرہ پورا کر لیں. آپ ذرا ہاں پہلے میں جی, سمجھ لوں کیا کہہ رہے اسٹیٹ وے جو سا ہے موجود ہیں. خلیفہ وقت کو لکھے, میں چندہ نہیں دے ہاں سکتا. اگر کسی کو جماعت سے نکالا گیا نا تو جو نہیں چور یہ کی بات سزا وہ چھوڑ دیں, میری سزا, نہیں نکالے والی ٹھیک ہے. چھوڑ دیں. چندے اور کی جو بات لوگ کریں نا پیچھے چندے. اگر ایک منٹ ٹھہریں شیخ صاحب, پوری بات کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد آپ مجھے یہاں سے نکال ہی دینا ہے. ایک اور بات کے بعد یار اپنا جواب یہ حرکت پھر دوبارہ کرنی, میں ابھی نکال دوں, سکون نہیں آئے گا ویسے نا, جتنی رسپیکٹ دے تو لو. میں کہہ رہا ہوں پیار سے بات کریں, نکال دیں. پیار سے میں کریں, اپنی پیار سے بات پہ کریں قائم ہوں مسٹر. آپ میاں مجھ سے زیادہ کریں تیز پیار بنانے کی سے. کوشش کر رہے ہیں, میں آپ سے زیادہ پیارے تیز ہوں, بھائی, لیکن میں تمیز پیارے کے دائرے بھائی, میں بات. اچھا چلو ایسے تھلے بیٹھو, پھر زیادہ تیز ہو نا میرے تو تسی. میں کتنی دفعہ کہا ہے مجھے استاد نہ بنا کریں, مجھے نہیں سکھانا, میں ان چیزوں میں ماسٹر ہوں پہلے سے ہی. شیخ صاحب میں ان کو جانے نہیں دوں گا, رکیں, میں نیچے اتر رہا ہوں اسکرین سے, میں آپ کو لے رہا ہوں, اور یہ اگر انہوں نے آپ سے بدتمیزی کی تو میں پھر بیٹھا ہوں ادھر ہی, میں کر لوں گا ان کو سیٹ. یہ میں اسکرین پہ لے رہا ہوں, ان سے پوچھ لیں یہ کیا کہتے ہیں. نہیں کرتے مجھے اچھی طرح بتایا کہ اپنے بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے. شیخ صاحب میرے والد کی عمر جتنے ہیں, وہ مجھے اگر برا بلا بھی کہہ لینا تو میں ان کو رپلائی برے لفظوں میں نہیں کروں گا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ بہت زیادہ یہاں پہ اسٹریم پہ تیز بننے کی کوشش کرتے ہیں, منہ سے تیز نہیں ہے آپ. رمیز آپ ایک منٹ اب میری بات سنیں پلیز تھوڑی دیر کے لیے. رمیز پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی احمدی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چندہ نہ دینا چاہے تو نہ دے. اس کے لیے اس کو لازم ہے کہ جب تک وہ خلیفہ کو اپنا یہ ریکویسٹ نہ کرے
ان سے یہ نہ چاہے کہ جی مجھے معاف کر دے چندہ میں نہیں دے سکتا، اور ان کی طرف سے چندے کی معافی ہو جائے تو پھر ہے، بصورت دیگر اس کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے کہ وہ نہ دے، کیونکہ جو آپ بات کر رہے تھے نا اس سے جو چیز مترشح ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہر ایک کا، ہر احمدی کی اپنی مرضی پہ ہے دے یا نہ دے. نہیں، ایسی چیز نہیں ہے. اگر کسی نے نہیں دینا تو اس کو خلیفہ سے اس چیز کی باقاعدہ اجازت لینی ہوتی ہے، چندے کی معافی چاہیے ہوتی ہے. اب آپ آگے کو بات کرنا چاہیں تو کریں. ہاں جی، میں بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہو گئی نا، اب جونسا آگے ہے، اور اگر کو بات کریں. جی آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سامنے نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور ورنہ ان کا خراج کر دیا جاتا، ایسی بات ہوئی تھی نا. نہیں، سامنے نہیں آتے کا مقصد کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مطلب انقباض محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی خوش دلی سے نہیں، مجبوری سے مطلب وہ چیزیں کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں سوال ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے، کوئی بات نہیں کر. دیکھیں اب آپ آئے ہیں، آپ کے سلسلے میں جیسے ابھی آپ نے ان سے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس طرح اگر کوئی احمدی خلیفہ صاحب کے سامنے جا کے یہ کہے کہ حضور بات سنیں، یہ جو آپ نے چندے ہم پہ لگائے ہوئے ہیں اس کو کم کر دیں، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے، بحث میں نہ جائیے گا، آپ کے خیال میں خلیفہ صاحب کا کیا جواب ہوگا؟ تو ٹھیک ہے نا، خلیفہ صاحب پھر وہ صورتحال کو دیکھیں گے نا، پھر چلیں ٹھیک ہے، اوکے، دیکھیں گے نا تھینک یو شیخ سو صاحب مچ. کہ یہ. اب ٹھیک ہے، اوکے، دیٹس انف، نو چلیں، دیٹس انف. بہت شکریہ، بہت زیادہ ٹائم دے دیا. آپ یا دیکھیں صورتحال کو، دیکھیں آپ. اور شیخ صاحب یہی ہوتا ہے، میں تو یقین کریں اس کی وجہ میں نا جتنی دفعہ بھی میں ان لوگوں کو رسپیکٹ سے شیخ صاحب لیتا ہوں نا، جی نو میں یہ مانتا ہوں فاروق، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہی چیز سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہاں انہیں بولنے نہیں دیا جاتا. ان بیچاروں کو چلو اگر بولنے ایٹ کا لیسٹ موقع یہاں آگے ملتا ہے بولتے تو تو ہیں، کم از کم انہیں ایٹ بول لیسٹ لینے دو. بولتے تو ہیں. تو چلو مجھے برا بلا کر چلیں، دیا، کوئی یہ بات نہیں، یہ خیر چیز ہے. ہے. ان کی یہ رمیز صاحب تھے جی، تو انہوں نے کہا ہے جی اب کل جائیں جی سارے جا کے، نہ خدا دا نہ کوئی نہ جائے ہو جی خلیفے دے اگے، کیوں اپنے خاندان برباد کروانے ہیں، کیوں پابندیاں لگوانی ہیں. اٹس تو جا کے کہہ دو جی اوکے. رمیز صاحب نے اعلان کیتا نہیں دینے چندے. رمیز صاحب پیارے بھائی تھوڑا حالات حاضرہ سے واقف رہا کریں، کوئی نہیں ایسا، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، کھلی ڈلی پتہ ہے سارا کچھ ہی ہمیں. مدثر بٹ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام فاروق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. اچھا شیخ صاحب، میں اسٹوڈنٹ ہوں پی ایچ ڈی کا، اور میں جب سے پاکستان آیا ہوں میں تب سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. تقریباً راؤنڈ اباؤٹ مجھے کوئی 3 to 4 ویکس ہو گیا آپ کا پروگرام دیکھتے ہوئے. آپ کہاں سے تو پاکستان آئے ہیں؟ سمیت چائنا سے. اوکے. اچھا تو سر، اصل میں میرا ایک کویشچن تو ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ برداشت کر لیتے ہیں نا بہت بڑی بڑی بات کو ہنس کے، تو میں نے آپ سے کم از کم یہ سیکھا ہے کہ بہت بڑی بات کو ہنس کے کیسے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اوکے. اور سر میری کلاس میں بھی بہت سارے حضرات ہیں، احمدی حضرات، لیکن مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. تو آپ کے جو پروگرامز ہیں اور جو آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کیے ہیں وہ دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ کینسر کی طرح ہماری امت کے اندر یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. تو شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کلٹ کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، لیکن ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا بندہ مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے، نہ میں نے یہ دیکھا تھا اس سے پہلے، لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ٹینس ہوں یہ دیکھے کہ ہر دوسرا بندہ یہ چیلنج کر رہا ہے نبوت کا، نبی ہونے کا، اور ذلے اور بروزی اور جو بھی یہ ورڈ جی یوز کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا محنت کر رہے ہیں؟ جزاک اللہ. مدثر صاحب بہت شکریہ. شیخ صاحب شارٹ کریں گے اب اس کو کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور کالر زیادہ ہیں. اوہو آئی ایم سوری. اچھا، لیکن ریئلی سوری. میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر بعض اوقات اگر میرے میں بیٹھنے کی شکت ہو اور آپ بھی اگر کر سکیں، گنجائش ہو، تو پھر ان لوگوں کے لیے ٹائم بڑھا دیا کریں، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کو ایڈریس بڑھا کرنا لیں بہت آج زیادہ. کرنا ہے تو، یا اچھا، آج کرنا ہے تو کر لیں. چلیں، اوکے سر. بڑی مہربانی. میرا خیال ایسے کریں، مدثر میاں کو لے لیں تاکہ اگر درمیان میں ان کی بات آئے تو میں ان سے کر سکوں. سب سے پہلے تو مدثر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرا پروگرام سنا
اور اس سے کچھ آپ نے حاصل کیا. سب سے بڑی بات تو یہ چیز. اور یہ جو برداشت ہے یہ مسلمان میں اس کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے. جب ہم میں برداشت پیدا ہو جائے تو ہم بڑے سے بڑے مسائل کو سامنا بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ کا مخالف ہے یا دشمن ہے نا وہ اپنے ویپن کو، اپنے ہتھیار کو آپ کو دکھا کے آپ پہ حملہ کرے. اس کے لیے یہ سب سے آسان یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر یہ کرے کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ جیسے ہی موقع ملے آل آف اے سڈن اپنے اس ہتھیار کا استعمال کر جائے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو تھا وہ غافل رہتا ہے. یہی باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کے ساتھ اس کلٹ نے کیا ہوا ہے. اس نے ان کی غفلت کا پورا فائدہ اٹھایا ہوا ہے، ان کو الجھایا ہے، یہ کیا وہ کیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو چیز کو اگر لے کے چلا جاتا، یہاں پہ میں ایک چیز کوٹ کروں گا کہ امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے کہ کسی مطلب شخص جو کہ دعویٰ کر رہا ہے مطلب کہ میں نبی ہوں یا کوئی بھی، جیسے اب تو اتنے زیادہ الفاظ استعمال ہو گئے ہیں اور خاص طور پہ موصوف قادیانی صاحب نے کر دیے ہیں مامور من اللہ، یہ وہ دس اینڈ دیٹ. تو ان کا یہ تھا کہ اس سے اس کے دعوے کی کوئی دلیل مانگنا یا اس سے پوچھنا، اس کو بھی وہ نہیں کسی لحاظ سے جائز قرار دے رہے. تو ہم جب اس چیز میں بیٹھ جاتے ہیں، بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر دلیلیں مانگنا شروع کرتے ہیں، تو ہم اپنا آپ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے موقف پہ قائم نہیں ہوں، میں اپنے ایمان پہ قائم نہیں ہوں. مثال اس کی میں دے دیتا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 2 + 2 مدثر صاحب یہ تو 4 تو ہوتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے؟ اب آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، میں آپ سے کہوں جی اگر میں آپ کو یہ ثابت کر دوں کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، مطلب آپ کو میں سمجھا دوں، بتا دوں تو آپ مان لیجئے گا، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو چھوڑ دیا. آپ میری بات سننے کو تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی سنو گا تو صحیح، ایک بار لازم. اب بیڑا غرق ہو گیا. یہیں پہ جب ایک بار تو بیڑا غرق ہو گیا کہ جو آپ لا آف یونیورس ہے، لا آف نیچر ہے، آپ اس کے مخالف چلے گئے کہ جب 2 اور 2 ہیں ہی 4، اٹس اے یونیورسل ٹروتھ. میننگ از دیٹ ون کہ جب آپ کا ایمان، جب اللہ تعالیٰ نے ایک دین مکمل کر دیا جو حضرت آدم سے شروع ہو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آ کے مکمل ہوتا ہے قرآن کی شکل میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کمی رہ گئی کوئی. بالکل. سو دس از دا پوائنٹ. اس چیز کو سمجھ جائیں. اس کے لیے یہ جو آپ نے کہا ہے نا آخر میں کہ جی یہ بروزی اور فلاں یہ چیزیں، یہ ساری ایجاد کردہ، یہ ساری انسان کی خود ساختہ، یہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور اسی کے اندر الجھا کے اس نے یہ چکر کر دیے. ورنہ بڑا کلیئر ہے، ہم اگر اللہ کی کتاب کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم شخصیتوں کی پوجا چھوڑ دیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ آئیں مثال کے طور پہ بندہ آیا کہتا ہے جی شیخ صاحب بڑے، جی دیکھیں جی ان کے سفید بال ہیں، بڑا اچھا کرتے. نہیں جی ان کو، او بھائی شیخ صاحب کے بال نہیں، سب دنیا کے بال سفید ہوتے ہیں. ہو گئے تو کیا، شیخ صاحب اچھی باتیں کر رہے ہیں تو کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے. جو شیخ صاحب غلط بات کر رہے ہیں اٹھا کے دیوار پہ پھینکو. اگر صحیح باتیں کر رہے ہیں نا تو آپ کو شیخ صاحب کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی واہ واہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ اپنے ذہن میں کھو اور اس پہ عمل کرو، بات ختم. شیخ صاحب اپنے گھر، ہم استاد سے پڑھ کے اسکول کالج سے نکل کے ہم لوگ کبھی واپس استاد کے پاس نہیں جاتے، اس سے جو سیکھا ہوتا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں اپناتے ہیں. ہم نے یہ رویے چھوڑ دیے. ہم نے یہ کہا جی کہ یہ ہم نے تو قبریں پوجنی شروع کر دی، ہم نے تو ان کے مزار بنانے شروع کر دیے. یہ چیز ہے، یہ المیہ ہے. اسلام نے جو غریب کو اٹھا کے ایک امیر کے برابر کھڑا کیا تھا، وہ اس لیے نہیں کیا تھا اس نے کہ اس کی خدمت یا اس سے واہ واہ کروانے کے لیے. اس نے اس کو کہا تھا کہ تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان ہے. انسان کو کبھی بھی اپنے ان پیسوں یا ان اپنی تعلیم پہ نہ پرکھو، انسانیت کے لیول کو دیکھو. تمام انسان واجب التکریم ہے، اللہ کا حکم ہے.
सो मुदस्सिर साहब, आपको ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को देखना होगा। अब वो बड़े नरमी से, बड़े प्यार से, आपने देखा होगा ये बातें करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, उनसे पूछो इससे मकसद क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट क्या जी सर, निकलेगा। मेरी जी 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 मैं सिर्फ एक दो जी फिक्रे जी कह जी दूं जी सर। कि उनका मकसद ये होगा, वो जी हम आपको एक जो वक़्त का इमाम आ चुका है, इमाम मेहदी आ गया है, मसीह आ गया है, हमने आपको उनकी दावत देनी है। तमाम ये नरमी, प्यार, मोहब्बत, इखलाक का जो एंड रिजल्ट है वो ये है। लेकिन होना ये चाहिए मुसलमान का कि मेरी ये प्यार मोहब्बत ये जो है ये कुरान के नतीजे में है, और आप भी इसको इख्तियार कर लेंगे, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे, बात खत्म हुई। जी आप फरमाइए। जी मुदस्सिर साहब, हेलो साहब, अस्सलाम वालेकुम, जी 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 मौजूद हैं? आवाज़ आ रही जी बताएं जी, मैं जी अपनी जी बात खत्म जी जी कर सर हुक्म मैं अपनी बात जी खत्म सर कर चुका मैं। मैं जी 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 सर सर असल में आप 100% ठीक कह रहे हैं। और आम मुसलमान को मेरी तरह, यानी जो बिल्कुल मेरा ख्याल प्रैक्टिकल मुस्लिम पता नहीं कह सकते हैं कि नहीं, तो उन्हें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। मैं जब से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने आपकी सारी वो वीडियोस पुरानी देखी हैं, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, जिसमें आप डायलॉग कर रहे हैं कोई कादियानियों के साथ और दिस एंड दैट जितने भी पर्सन हैं। लेकिन ये भी बात आप ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ा प्यार मोहब्बत, और ये मैंने खुद फील किया, और मेरे माइंड में ये लाजमी क्वेश्चन आता था, वो जो आपने कहा ना कि 2 × 2 जब ये होता ही 4 है तो फिर क्या ज़रूरत है, यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन आप सही कह रहे हो, मुझे इस तरह लगता है कि वो जब बहुत ज़्यादा प्यार से और इस तरह बात करते थे हमसे, जो मेरे क्लास फेलोज थे, तो मैं सोचता था यार हम लोग क्यों अग्रेसिव हो जाते इतने, जबकि नबी भी एक है, मानते भी हैं। लेकिन आपकी वीडियोस देखने के बाद मुझे एक्चुअल पता चला कि मोहम्मद, कलमे में जो मोहम्मद है उससे मुराद ये क्या लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए इस फितने से। तो मेरा आमीन। क्वेश्चन जो था ओके जी। जी तो सर वो जी रह क्वेश्चन गया? ये था कि जो नहीं सर, क्वेश्चन वही था कि अच्छा। जो अभी डेली बेसिस पे मैं देख रहा हूँ वीडियोस में, जब से मैं इसमें इन हुआ हूँ, कोई ना कोई डेली आके वो कह देता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसके लिए आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वो क्या कर रहा है? वो देखें, उसके लिए टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं। पहली चीज़, जब हम समझ चुके हुए हैं तो वो जो होते हैं ना, मजमा साज होते हैं, मदारी आते हैं गली मोहल्ले में। जब मैंने आपको बताया कि जब आपको एक पता चला कि वो एक कागज़ के टुकड़े को लेगा, वो एक तरफ से वो ऐसी शक्ल है कि 1 रुपया है, और दूसरी तरफ से सफ़ेद है, तो वो ये कर देता है, वो करता है, वो उसके हाथों का कमाल होता है। सेम इसी तरह इन लोगों का जब मैदा ख़राब होता है, जब मैदा ख़राब होता है, तो इनको रात को ख्यालात और ख्वाबें इस तरह की आती हैं, और ये होता है और वो होता है। शाइज़ोफ्रीनिया के ये मरीज़ होते हैं, या बहुत कुछ ऐसे पर, तो उस तरह। अब जब आपको पता चल गया कि एक शख्स जो है ये अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि मैं पुलिस मैन हूँ, ऊपर इसने जो पुलिस वाली कमीज़ है वो पहनी, नीचे उसने धोती बांधी हुई है, तो पुलिस का ये यूनिफॉर्म तो नहीं होता। तो मतलब इट्स अ वेरी सही क्लियर कह कि रहे हैं। जब हमने ये जान लिया कि कोई आ नहीं सकता, तो लाजमी इसके दिमाग की खराबी है। डोंट लिसन टू हिम, जस्ट वॉक अवे, सिंपल इज दैट। ये चीज है। सिंपली इनको इग्नोर करना, ये जो है जी, ना, यही बेस्ट इनका है। ये चीज इनको है। लेकिन अगर ये यहाँ चीज़ पे है कि इनको अपने एक चैनल चीज पे और यहाँ लेके उनको जगह नहीं। जी। एक चीज और लेके मैं कह दूं कि हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी ऐसे शख्स को कानून अपने हाथ में लेके सजा देनी शुरू कर दें। नो, हमारा काम है कि हम उस शख्स के बारे में कानून के मजाज अदारों को ये चीज के बारे में इन्फॉर्म करें, और वो इनके इत्तला साथ डील। बात खत्म हो गई, सिंपल। डेफिनेटली। जज़ाकल्लाह, बहुत सर शुक्रिया मुदस्सिर साहब। और अगर पाकिस्तान में है, वहाँ पे ये होता है, तो वहाँ पे तो बड़ा अच्छा प्यारा लॉ मौजूद है। बस ठीक है, आप रिपोर्ट कीजिए, आगे इदारों का काम है, 295C मौजूद है, वो इनको अच्छे से जो है ना कानून को, इनकी सारी नबूवत निकाल देगा बड़े प्यार से। लेकिन खुद नहीं करना अपने हाथ में नहीं ले लेनी। वो यकीन करें कि इतनी मेहनत करके हम अगर उस लॉ को जो है ना एप्लीकेबल बना दें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दें, तो ये पाकिस्तान में नहीं कोई पैदा होगा, और कहीं होता रहे पता नहीं, मुझे पाकिस्तान में दोबारा कोई नबी नहीं पैदा होगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। अच्छा जी, कॉलर्स अब आते हैं कॉलर्स की तरफ, और ठीक है, मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ जो पहले से मौजूद हैं। उसके बाद एक हमारे भाई हैं स्माइलिंग, अब मेरी बात सुन के मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं लेता हूँ उनको, लेकिन थोड़ा सा लेते हैं, फिर गपशप होगी, क्योंकि आज शेख साहब ने कहा टाइम बढ़ा लेते हैं।
अच्छा जी, किधर गए हैं जी? जी मोहतरम, जिल्ली अब फारूक लिखने की कोशिश की है या फिरौन लिखा है आपने? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। यार 21 पासे टुर पे अल्लाह ले। अच्छा वो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो मैंने जो लिखा है ना वो जिल्ली फिरौन लिखा है, ठीक है। और पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर दे जो आप काम कर रहे हो, काफी अवेयरनेस पैदा कर रहे हो लोगों के ज़हनों में सारी चीजें। अच्छा वो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मिर्जा साहब ने कहा है कि कुरान जो है ये अल्लाह ताला की किताब है और मेरे मुंह की बातें हैं, ठीक है ना। जैसे मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं जिल्ली बरूजी नबी हूँ, तो ये जैसे जमात का ये निज़ाम है, ये कल्ट का जो है सिलसिला कार है, तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि ये जिल्ली बरूजी फिरौन है। जिल्ली बरूजी फिरौन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हम इसको? नमरूद कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? थैंक यू सो मच। अगर उन्होंने इस करैक्टर को अपनाया नहीं है, ओन नहीं किया, तो फिर जाहिर नहीं कह सकते। उन्होंने नबी और रसूल के मतलब टाइटल को अपनाया है, तो अगर फिरौन को भी उन्होंने अपनाया होता कि मैं वो भी हूँ, जिस तरह उन्होंने कहा जी मैं हर सब नबी, मैं सब नबियों का ज़ेल हूँ। फिरौन की कोई किताब बाकी होती, कोई तालीमात, और उसमें लिखा होता ना कि मेरा दोबारा जन्म होना है, मिर्जा साहब कर देते। आप यकीन करें वो कर देते। थैंक यू फारूक, थैंक यू फॉर द हेल्प। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आइए जी नेक्स्ट स्टूडियो लीव करते जाइएगा प्लीज, जिसकी कॉल हो जाए। वेरी क्विकली चलेंगे, अब टाइम जो है ना। ओके, वी हैव ब्रदर बशीर अहमद शाह विद अस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हो भाई? मैं ठीक, उस्ताद प्रोफेसर, उस्ताद मतलब जनाब। शेख साहब, मैं कहना चाहता था, मैं भी 2005 2006 कैसी मैं चंदा नहीं दे सकता, सारे नाराज हो गए। वेरी गुड। मैं यही पूछना चाह रही थी, मैं क्या बशीर भाई तुसी आगे हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਐ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦਿਓ ਚੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। What do you say about this? ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ। ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਚੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਜ਼ੂਰ ਤੱਕ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇंगे, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। सो मैं सुन के मैं क्या, मैं तो नहीं दे सकता। मैं तो उस जमाने कॉलेज में था, बड़े मुश्किलात थे, और उन्हें मैं फिर सदर नाल बोलिया, उन्हें क्या तू मैनू ईमेल भेज। मैं क्या ठीक है, ईमेल भेज दी। मैं तो हाल ही मेरे पैसा ही कोई नहीं। राइट, I'm a disabled veteran of the US Air Force, right? मैं कॉलेज जा रहा हूं। सो उन्होंने हाथ का जवाब ही कभी नहीं दिया। तो चंदा लागू है तेरे पे। फिर जब कोई इलेक्शन होती सी, मेरा नाम, अच्छा बशीर शाह नहीं वोट कर सकता, सारे ने सामने। Exactly. नाद हिंद। We just have a comment down below in the comment section. He is also saying this कि जब चंदा नहीं देंदे हैगे, और मैं उर्दू ऑडियंस के लिए, जब आप चंदा नहीं देते, आप किसी किस्म में वोट शोट, आपकी कोई अहलियत नहीं रहती जमात के अंदर, और ज्यादा बदमाशी करेंगे, नहीं देंगे 2-3 महीने तो आपको निकाल बाहर करेंगे, सोशल बाइकआउट करेंगे। आप ना कोई रिश्ता, ना नाता, ना कोई लेना ना देना, तो ये सब है। तो ये बहरहाल बशीर भाई देखो, शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता, ये वारे रह जाओगे। गेम होने वाली है, तुसी बास्केटबॉल ही नहीं खेल सकते यार। नहीं, चलो मैं एक और इजाफा कर देना तुम्हारा। सॉरी बशीर, कीप इट इन माइंड कि अगर कोई शख्स नादहिंद है, ठीक है, मतलब मिर्जा साहब से, मतलब खलीफा साहब से मुलाकात तो बड़ी दूर की बात है, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हो। अगर वो अजान देने की कोशिश करे, उसकी अजान रोक दी जाती है कि तुम अजान नहीं दे सकते। मतलब अब ये दिस इज, आप अंदाजा करें कि ये लोग बड़े परेशान होंगे जी, ऐसे कैसे जी, ये है, या गुस्से में आएंगे, बट दे हैव नो आइडिया। तो करके देख लें, इनके लिए बेहतरीन चीज ये है, ये करके देख लें। इनमें से कोई बंदा 5-6 महीने चंदा ना दे,
تو اس کے بعد وہ کہے جی میں نے اذان دینی ہے, میں دیکھتا ہوں کون دینے دیتا ہے ان کو. آگے رپورٹ ضرور کیجیے گا, ٹھیک ہے. ویسے بشیر بیٹھو, ایتھے ہی بیٹھو, تسی کال دے اوتے کچھ کالر نے اسی کالر لینے گئے ہیں تے گل پھر اگے چل دی ہے. اباؤٹ انفو. السلام علیکم رحمۃ اللہ, کیا سوال آپ کا سر؟ ہلو مائی ڈیئر بردر, سکرین تے ہو تسی جناب, ہن کرو سوال. ہلو اباؤٹ سارے نس گئے. نو 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 اباؤٹ انفو. ادھر ہی نے. اچھا چلیں, آپ کا میسج میں دیکھ رہا ہوں پرائیویٹ میں, آپ نے کہا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے, مجھے بات پلیز اب آپ کر لیں سر. اچھا میں ایک اور کہانی دسنا. جب لوکل صدر دی الیکشن ہوندی ہے, جب بندہ الیکٹ بھی ہو جاوے رائٹ, او پھر او دی چندہ رپورٹ کٹ دے نے. یا تے میرے نال انج ہویا سی, اسی ایک آدمی نو ووٹنگ کر لیا سی ایز اے صدر رائٹ. میں لگتا میں الیکشن تو پہلے میں اچھے چندہ میں دے دیا. وہ آگے ایک منٹ ہو رہی ہے. شاہ جی آواز آ رہی ہے نا میری؟ شاہ جی جی ہاں جی جی جناب اب آ گیا جی سوال. میری ساتھ بس دو باتیں جو میں نے کری, آدھا گھنٹہ ہو گیا میں پیچھے لٹکا ہوا تھا, بس کس ٹائم سر یہ بات کرنی تھی. ناراضگی چھوڑیے, سوال آپ پلیز کر لیجئے. فروخ بھائی آپ سے ایک گلہ ہے چھوٹا سا, اور دوسری بات میں کرتا ہوں. گلہ یہ ہے کہ جیسے ہی مسلمان آتے ہیں آپ صحیح بات کریں, ٹھیک ہے. ابھی وہ احمدی آیا تھا نا, اس نے بات کی ہے اور آپ نے کہا ہے بہت آ رہا ہے پیچھے. اچھا جی جی ابھی بھی شور آ رہا ہے. چلیں کریں بات آپ. اچھا یہ بشیر بھائی کی طرف تھا شاید. اچھا جی کریں. تو فروخ بھائی آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے شیخ صاحب سے بدتمیزی کی تو میں انہیں بتا دوں. تو یہ ذرا تھوڑا لہجہ اس طرح کر لیا, اگر آپ کو تھوڑا لہجہ لگتا ہے جیسے آپ بہت اگریسو ہو رہے ہیں, تو ایک یہ آپ سے بس چھوٹا سا گلہ ہے. اچھا میں آپ کے ساتھ اگریسو ہوا ہوں سر, میں تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا لہجہ لگتا ہے آپ کا کہ آپ اس طرح بول رہے ہیں, شاید وہ آپ کی. سوری فار دیٹ, دوسری سوری فار دیٹ, آئی اپولوجائز. ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی, عامر حق بھائی نے اس دن وہ کیا ہے, ایک وہ علماء کرام کے بارے میں, اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ ذرا تھوڑی سی باتیں وغیرہ, ٹھیک ہے, اور ان کی وجہ سے ایک احمدی اٹھ کے. سر وہ یہاں پہ نہیں ہے, یہ میں تو آپ کتنے پیار سے عرض کرتا ہوں ہر دفعہ. یہ پرانے لسنر ہیں اپنا شیخ صاحب, یہ جانتے ہیں مجھے بھی, عامر بھائی کو بھی اچھے سے, تو ان کو پتا ہے کہ جو بندہ یہاں نہیں بیٹھا ہوتا پھر میں نہیں الاؤ کرتا. وہ آئیں گے تو ان کے شو میں آپ کیجیے گا. میں کیونکہ 3 دن سے ویٹ کر رہا ہوں ان کا, کب آئیں گے ان سے بات کریں. وہ ان کا آپ کو پتا ہے نا اسکیجول, وہ کل ہو کے گئے ہیں, بدھ والے دن ہوتے ہیں. ان کا ایک پراپر چینل بھی ہے زیتون FM پلس کے نام سے, وہ اس پہ بھی آتے ہیں سر. اور سنڈے کو یہاں آتے ہیں, آپ تب آ جائیے, یا سیٹرڈے کو وہ اس چینل پہ 2 دن ادھر ہوتے ہیں, بدھ اور سیٹرڈے کو, اور سنڈے کو یہاں اس چینل پہ بھی ہوتے ہیں. تو جب دل کرے آپ آئیے گا, تفصیل سے بات کیجیے گا. میں وہاں ہوتا ہی نہیں, مجھ سے آپ کو گلا ہے نا, میں ہوتا ہی نہیں ہوں. وہ ہوں گے, آپ ہوں گے, آپ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے سر. پوچھ رہے ہیں مسلمان بھائی نہیں, برادرانہ بھائیوں والا گلا, چلیں ہوتے رہتے ہیں, کوئی نہیں. جزاک اللہ. میں بہت شکریہ سر, میں کوشش کرتا ہوں جناب اس کو میں ضرور امپروو کرنے کی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے کہا, آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ, تو میں کوشش کرتا ہوں جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو. اور سوری, مطلب وہ یار اگر سن رہے ہیں کدھر رمیز صاحب, سوری یار, ونس اگین سوری اگر کوئی لگی ہو بری بات, لیکن پلیز آپ پھر وہ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے, اب اس میں نہ کیا کریں اور نہ ہوا کرے انشاءاللہ. چلیں کوشش کریں گے دونوں سائڈ سے. صداقت احمد صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. حضرت عیسیٰ کی کوئی آمد ہے نہ کسی. یا ریکارڈنگ کس کی چلا رہے ہیں, کاپی رائٹ آ گیا, مجھے مسئلہ بن جائے گا. اس کو بند کریں اور آپ کا جو سوال ہو تو بتائیے گا. جبران السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے جبران بھائی, کیا سوال ہے؟ جی شیخ صاحب سے سوال یہ تھا کہ میں نے ایک دفعہ ایک احمدی بھائی سے پوچھا تھا یہی کہ لائک یو نو کہ میں اچھا خاصا مسلمان اگر ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں احمدی بن جاؤں, مطلب. تو اس کا خیر اس نے مجھے جواب نہیں دیا. تو میں اس دن یہاں میں سے ساگا میں ویکینڈ میں ڈرائیو کرتے ہوئے اشارے پہ رکا, تو میں نے دیکھا 2 ایجنٹ سے بھائی تھے, بینرز لے کے جا رہے تھے کہ مسایہ ہیز کم اور مرزا صاحب مسایہ ہیز کم. تو میرا تو دل کیا کنفرنٹ کروں, میں اصل میں گرمی بہت ہی شیخ صاحب کو پتہ ہے اس دن, اور کام تھا مجھے تھوڑا سا, تو کنفرنٹ کرنے کا میں نے سوچا, لیکن پھر بعد میں ٹائم نہیں تھا اس طرح. تو بس سوال یہ تھا کہ ان نے مطلب جب مجھے جواب پہلے ہی نہیں ملا تو ان نے کس طرح کا جواب, اگر میں ان سے یہی چیز پوچھتا تو ان نے یا تو یہ گوروں کے لیے کچھ بنا کے رکھا ہوا تھا جو یہاں پہ مطلب کرسچنز ہیں یا ایتھیسٹ ہیں, یا پھر مسلمانوں کے لیے وہ رکھا ہوا تھا. تو اس کا اگر ان کو کوئی آئیڈیا ہو, بس یہ سوال تھا جی. تھینک یو سو مچ. اوکے
یہ جبران کچھ اس طرح سے معاملہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو یہ چیز جو ہے وہ اس بات پہ آپ پہ سب سے پہلے اگر آپ سوال اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے جی کیا آپ حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں یا فوت شدہ مانتے ہیں؟ تو وہ آپ کو حیات اور وفات عیسیٰ کی طرف لے جائیں گے کہ جی پہلے یہ کر لیں، پھر بعد میں چونکہ آپ جب ان پہ چیز کو سیٹل کر لیں گے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں یا بھی زندہ ہیں تو پھر اس کی بات ہوگی۔ تو اگر آپ ان کو فوت شدہ مانتے ہیں تو پھر یہ چونکہ آپ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ نے جو دوبارہ آنا ہے وہ کیسے آنا ہے، وہ کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا جس کو ہم مانتے ہیں، وہ اس شکل میں۔ تو عیسائیوں کے لیے بھی مزے کی بات ہے، اب انہوں نے آپ سے میں عرض کروں، اب دیکھیں گے تو اب انہوں نے تھوڑا سا امینڈمنٹ کر دی ہے کہ اب انہوں نے بعض جگہ پہ جیزس ہیز کام لکھنا شروع کر دیا ہے، ان کو یہ بتانے، کیونکہ انہوں کو یہ چیز آ رہی ہے ذہن میں کہ جی جیزس، اب وہ یہ بات جو ہے تاکہ عیسائیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، مسایہ پہ وہ اتنا نہیں ہو رہے تھے کیونکہ یہ مسایہ والی بات ہے، یہ ایک قسم کی جوڈائزم کی طرف بھی چلی جاتی ہے، وہ یہ سمجھ کے چلی جاتی ہے، سو یہ ملٹیپل وہ چیزیں لے کے چلتے ہیں ان پہ۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ اوکے، ہوز نیکسٹ؟ ویئر از بردر علی؟ لیو کر گئے ہیں، اگر یوٹیوب پہ سن رہے ہیں واپس آئے، میں نے آپ کو کہا بھی تھا نیکسٹ آپ کو لے رہا ہوں۔ اچھا یہ آپ بتائیے جناب صداقت صاحب، میں آپ کے میسج دیکھ رہا ہوں، مجھے بتائیے آڈیو ہے کیا بھائی؟ ایسے تھوڑی میں پلے کروں گا، پتہ نہیں اب کیا ہے، کس کی آڈیو ہے، کیا چیز ہے، بہت کچھ یہاں ہوتا جاتا ہے۔ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو جانتے ہیں، صداقت احمد صاحب ہیں، اباؤٹ مسایہ کمنگ، شیخ صاحب وائس اینی تھنگ ہی وانٹ ٹو پلے، آئی ڈونٹ نو، آپ جانتے ہیں؟ میں ان کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، میں سنوں تو نہیں، صداقت نام سے پاکستان سے میں واقف ہوں، لیکن وہ بات تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کی بات ہے تو جناب آپ اپنی آواز میں آئیں، اپنا کیجئے، بات کیجئے، ریکارڈنگز کوئی مسئلہ نہیں، شیخ صاحب کو اس نمبر پہ آپ سینڈ کر دیجئے، وہ سن لیں گے اور جو بات ہوگی آپ کو کر دیں گے۔ یہاں کچھ اور سلسلہ چل رہا ہے، آپ کو شاید اس کا وہ نہیں ہے ٹھیک سے آئیڈیا کہ مجھے اچھا جی آ کے بولیں تو مجھے پتہ چلے گا، یا آ کے بول دیں کہ کیا بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر یوسف صاحب، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب شیخ صاحب اور فاروق بھائی، کیا خیریت ہے؟ تھینک یو سو مچ، جی اللہ بالکل کا کرم۔ ہاں جی، اچھا شیخ صاحب اس دن جو ہے نا میں نے کویسچن 2 پوچھے جی پچھلی ایک اسٹریم میں جی، تو وہ ایک ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے وہ ایک کویسچن تو آپ نے بالکل جواب دے دیا جی، تو وہ میرے کویسچن تھے یہ جو آج کل جو ہے نا قاضی یار محمد کی وہ کتاب کی بڑی ڈینائل اور ریبٹل میں بڑا زور لگا رہے ہیں، کہ میرا کویسچن یہ تھا، وہ رہ گیا تھا اس دن ایک حصہ، کہ ان کو 100 سال کے بعد ریبٹل یاد آئی یا کبھی پہلے بھی کی انہوں نے؟ نہیں، بڑی مزے کی بات ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ مرزا بشیر احمد جو سیرت المہدی کے مصنف ہیں، انہوں نے مطلب قاضی یار محمد کا نام لے کے نہیں، مطلب اشارتاً مطلب بات کی کہ ایک شخص ایسا ہے جو حضرت صاحب جب سجدے میں جاتے تو ان کے جسم کے حصوں پہ، بعض حصوں پہ ہاتھ پھیرتا، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، مطلب اس طرح کر کے۔ وہ قاضی یار محمد بڑی مزے کی بات ہے، پڑھا لکھا بندہ تھا، پڑھا لکھا بندہ تھا وہ، اور اس کے دعوے بھی تھے، تو اس نے اپنے وہی اسلامی قربانی جو ٹریکٹ ان کا ہے اسی کے اندر وہ ساری چیزیں انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہیں اور لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن ریبٹل یہ ہے کہ اس وقت چونکہ اتنا زیادہ نہیں، اب ان کو وہ چیزیں ساری سامنے آ گئی ہیں، تو اب ان کو مسئلہ بنا ہے کہ یہ چیز سامنے لے کے آئیں۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ وہ بندے کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں کہ انہوں نے اس کو اخراج کیا ہو، نکالا ہو۔ they have to own, otherwise they have to prove that کہ بھئی کوئی ڈاکومنٹ پروف دینا پڑے گا انہیں کہ بھئی وہ تھا یا نہیں تھا۔ اس کی مثال بالکل اس طرح سے لے لیں جیسے مرزا غلام احمد صاحب کے جو بڑے صاحبزادے تھے مرزا سلطان احمد، وہ تو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں اس چیز کا اقرار کیا ہوا ہے نا کہ بھئی یہ بیٹا میرا مانتا نہیں ہے، میرا مخالف ہے، اور محمدی بیگم کی شادی کے سلسلے میں مطلب اس شخص نے کہ بھئی یہ میرے باپ کے چنگل سے بچ جائے محمدی، تو اس نے خود شادی کروا دی تھی محمدی بیگم کی، جس پہ مرزا صاحب نے سلطان احمد کو آگ کر دیا تھا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس
کا یہ کرنے کے لیے کہ مرزا صاحب کا ایک الہام تھا جی 3 کو 4 کرنے والا، تو اس میں مرزا بشیر الدین محمود کے دور میں مرزا سلطان کے بارے میں انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ جی اس نے احمدیت قبول کر لی ہے اور اپنے چھوٹے بھائی مرزا محمود کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، حالانکہ کہیں ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ڈاکومنٹ نہیں۔ سو اس طرح کے یہ جو سلسلے ہیں وقت کے نزاکت کے لحاظ سے یہ ادھر ادھر کی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں یہ چیز، تو اس زمن میں مطلب یہ اگر قاضی یار محمد کے بارے میں مطلب یہ کچھ کر رہے ہیں، بشیر تمہارے ہے ذہن میں کوئی ایسی بات قاضی یار کے بارے میں؟ سوال کیا تھا قاضی یار محمد کے بارے میں؟ کہ ان کے مطلب ان پہ ریبٹل لکھ رہے ہیں مطلب قاضی یار کے بارے میں ریبر انہیں تے کتاب بھی لکھی سی یا اسلامی قربانی یا بہت مسئلے تھے، میرے کوئی 3-4 ایسے بھی ہے میرے بلاگ میں جس میں پڑھنا چاہتا ہے، ہم نے اس کی پوری کتاب لگائی ہے تے اس کے حرکتیں جو اس کے حرکتیں تھے، اور یاد رکھو مرزا صاحب نماز نہیں سنپڑھاندے کدی بھی نہیں، وہ گل ہی چھڈ دے وہ رائٹ، پیچھے سونے سن پاسے تھے آدمی چھال مار کے ان انگلش ورڈ پتہ نہیں کی ہے بندہ اینج کرو سر تے مار دے وہ بندے نے کی ہو گیا ہے کر دے وہ جماعت کو اور انہوں نہیں کر دے یا انہوں نے مرزا کہنا ٹھیک ہے مرزا صاحب I'm sorry وہ کہنا ٹھیک ہے رائٹ، اور ہم سانو بھی پتہ ہے آدمی اور عورتیں مرزا صاحب نو ہم لتار کر دے رہندے سن پورا دن، میری باواں نو لتارو پوری رات رائٹ، ہیڈ مساج نہیں وہ بشیر کہاں سے پکڑتا تھا کیسے پکڑتا تھا وہ تو میں نے بزرگوں سے بھی سنا ہوا ہے، لیکن وہ جو نماز والی بات ہے مرزا صاحب اس کی لیے ایک حدیث کا ریفرنس لایا کرتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو ہے یہ جو مسیح ہے حضرت امام مہدی کے مطلب امامت میں نماز پڑھے گا، مطلب وہ خود نہیں امامت کروائے گا، وہ ان کے اقتداء میں پڑھے گا، سو اس لیے مرزا صاحب اس حدیث کی وجہ سے امامت نہیں کرواتے تھے۔ نہیں تے شیخ صاحب اگلے پاسے پہ امام مہدی کنوں لبے ایسی مرزا صاحب نے یہی مسئلہ ہے۔ سو مرزا صاحب نے کہا سی اچھا مجھے عیسیٰ نے نماز نہیں سی پڑھانی، مہدی نے تے پڑھانی سی، تو مہدی بھی ہے مہدی کو نہیں معذرت کے ساتھ مطلب ان کا مہدی کون تھا؟ مہدی حسن خان صاحب کو لے آتے، پھر اگر ایسے نام سے کام چلانا ہے ان کو لے آتے، قوالیاں شوالیاں بھی ہوتی رہتی ہیں اور غزلیں شزلیں بھی اور چلتا رہتا کام۔ ڈاکٹر صاحب اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ایک کالر اور لیتے ہیں، ادروائز 2 ہیں بلکہ ویٹنگ میں۔ ہم فائنل بات قاضی یار محمد سے خلیفہ نے اپنا نام 5 دفعہ لکھیا سی عین صداقت میں The Truth About the Split in 1921 انہیں so the data is out there، میرا ایک پوری ایسے ایون 2015 میں خلیفہ نے اودے بارے گل کیتی سی کہ اودے حرکتاں کی سن۔ ہاں نہیں شیخ صاحب میرا صرف کوشچن یہ تھا کہ یہ انہوں نے یہ اگر ایسی بات تھی وہ بندہ فرض کریں ذہنی طور پہ تھا یا اس نے خلاف دیا تو فرام دا ویری بگنم دے شوڈ ہیو ریبٹڈ دیٹ کہ بھئی یہ بندہ تو غلط ہے ذہنی طور پہ ہے یا ہمارا مخالف ہے۔ اب 100 سال بعد کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے مطابق جو 100 سال پہلے تھے ان کے مطابق وہ نہیں تھا، وہ ٹھیک تھا۔ میرا مطلب آج کے لوگوں نے محسوس کیا ہے تو انہوں نے لکھنا ہے نا، وہ کیوں لکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی بیکاز دے نیو کہ وہ جو حرکتیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ انفارچونیٹلی میں یہاں پہ وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا یا کہاں سے پکڑا کرتا تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا، مطلب I'm sorry۔ ان کو پتا ہے شیخ صاحب، ان کو بھی پتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی پورے ایکسپرٹ ہیں، ان کو سارا ہی پتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ یہ ہے کہ فاروق صاحب 2-3 اور باتیں۔ 1911 میں ایسا آدمی نے نبوت دعویٰ بھی کر لیا تھا تو اس کا اخراج ہو گیا تھا۔ مرزا صاحب کے دور میں نہیں، مرزا صاحب کے بعد میں یہ ایسے میں کہہ رہا ہوں 3 سال بعد 1911 میں انہیں او گلاں شروع کیتیاں سن کرنیاں، پھر انہیں کتاب لکھی
اسلامی قربانی جیڑی کہ میں تے نہیں پوری کی پوری کھولی کیونکہ اردو پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، پر کوئی آدمی پوری کتاب پڑھے تے سانو دسے کہ کیوں کون سی گلاں نے اس میں، ہم بلاگ میں لگا دیں گے. ہم نے صرف ایک کھولی ہے اس میں، اور یہ آدمی پاگل تھا، یہ کتاباں بھی لکھ رہا تھا. تو پھر اور فائنل بات وہ کہندے نے مرزا صاحب اپنی لت نو ہاتھ لگاندے سن تے دوڑ کے آ جانا سی. بیٹھو بشیر صاحب تسی ایتھے بیٹھو، اینڈ نہیں میں کر رہا اج تھوڑے جے شیخ صاحب نے کیا ٹائم اگے چلا لو تے پھر میں کالرز لے رہے ہیں. اور بھی قمر عالم صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ یا شیخ. مائک ان کا میوٹ ہے. مائک آن کرو پلیز. جی شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شیخ صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز ہیں اور پروفیسیز ہیں، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی سچے تھے، ان کی ساری پریڈکشنز ہمارے سامنے ہیں. تو ایسے ہی مرزا صاحب کی بھی کچھ پریڈکشنز ہیں جو آپ جانتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی اسپیشل پروگرام رکھیں تاکہ جو معصوم لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا پریڈکشنز کی تھیں اور جو غلط ثابت ہوئیں. تو میری ایک رائے ہے کہ آپ اس پہ ایک اسپیشل کوئی پروگرام کریں. مطلب مرزا صاحب کی جو پریڈکشنز غلط ہوئیں اس پہ پروگرام رکھیں. تو اوورال وہ کہہ رہے ہیں کیا صحیح ہوئی کیا غلط ہوئی، مطلب اس طرح سے اس کے اوپر کیا جائے. وہ تو بڑا لمبا ہوئے گا کیونکہ سارے مطلب مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی مرزا صاحب آپ ان کا مائک جو ہے وہ نہیں میں نے نہیں، وہ خود کیا ہے انہوں نے. آپ اپنا قمر صاحب اپنا مائک جو ہے ذرا کھولیں نا. قمر عالم صاحب شیخ صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اپنا مائک آن کیجئے پلیز. ہیلو. جو کہ اور مجھے پتہ بھی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہوں گی، یہ تو ریپیٹ تو وہ اس پہ باقاعدہ کوئی پروگرام، یہ تو ریکارڈڈ کی بات آ رہی ہے تاکہ جو نہیں وہ ہے تو قمر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. اچھا جی بالکل آ رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب آپ اپنا مائک ان میوٹ رکھیں. کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں اب کیا کر رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب یہی سمجھ آیا مجھے کہ لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے ابتدا میں بات کی نا کہ رسول کریم نے پریڈکٹس کی تھیں، تو اس کے ساتھ پیرل لا کے اب سوال میں ان سے یہ کلیریفائی کروانا چاہتا ہوں کہ جب ان کی آپ کریں اور مرزا صاحب پہ آپ کر رہے ہیں، صرف مرزا صاحب پہ یہ کمپیریزن ان کا کروا کے کرنا چاہیے. نہیں کمپیریزن تو بالکل نہیں ہے. یہ چیز تو ہے کہ کمپیریزن کہاں سے میں شیخ صاحب مرزا صاحب کا کیا نہیں آپ نہیں کریں گے، لیکن مجھے ان کی انٹینشن جو کہ انہوں نے پہلے مطلب اس چیز کے وہ برابر لا رہے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ نے مطلب کہاں وہ کہا کہ میں اس کو برابر رکھوں. I'm sorry مطلب سو اس لیے I wanted to make it clear. جی چلیں جو کوئی اور ہیں اور لیں. جی جزاک اللہ. چلیں اس کے اوپر کسی دن اگر کوئی ہوا تو پلان کریں گے، پروگرام کر لیں گے. فرحان صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. نہیں آپ کیا تو ہو نہیں گیا پہلے میرے خیال میں. نہیں السلام علیکم. میرا نہیں خیال. وعلیکم السلام. جی میں آپ تینوں حضرات کی بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں، فروغ صاحب، شیخ صاحب اور بشیر صاحب. اللہ بھلا کرے آپ کا. نہیں اچھا کام ہے. تو صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. دعا کر دیں. ہاں جی دعا دے دیں. دعا دے دیں. تعریف کر کے کیا ہوگا فرحان بھائی، تعریف سے کیا ہو جائے گا. دعا دیں، دعا دل سے دیں کوئی بس. ہاں جی فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بشیر صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ جس میں یہ شرابی کبابی کھائے گئے ہیں، تو اس کے بارے میں بشیر صاحب کچھ عرض کریں گے؟ اچھا یہ اچھا ایک منٹ رکے تو صحیح نا. ایک منٹ before you answer بشیر just one second. فرحان صاحب اب دیکھیے دیکھنے والے کیا سوچیں گے، آپ نے کس طرح سے آئے، کیا بہروپ اپنایا آپ نے، کیا دھوکہ دہی، میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا. آپ سیدھے آ کے اپنے دل کی بات کر دینا یار، جو کرنا چاہ. کسی نے روکا، میں نے روکا، یہ چیز ہے. پھر اس سے امیج کیا جاتا ہے جانتے ہیں آپ؟ پھر لوگوں کو امیج جاتا ہے کہ احمدی دھوکے باز ہیں. اب یہ خود گئے ہیں شیخ صاحب، میں نے نہیں نکالا ان کو، خود گئے ہیں. اسی سے ان کا امیج جاتا ہے کہ احمدی کیسے مطلب یہ بہروپیے ہیں اور کیسا یہ چیز نہ کریں خراب.
अपना इमेज आप खराब करते हैं दुनिया में, लोग गुस्से में आते हैं, लोग फिर उन पे निकालते हैं जिन्होंने ये हरकत की भी नहीं होती। आप सिंपल सवाल करते तो बशीर बैठे हैं, वो आपको जवाब देते। ये कौन है फरहान, है कौन? आई डोंट नो शेख साहब कौन है। नहीं मैं दसना। हाँ या बशीर मस्त कहानी है वे कि मिर्जा गुलाम अहमद ते इल्हाम ने, कई इल्हाम ने, I will humiliate your opponents. Yeah. So MDs take matters into their own hands. जिस तरह उस आदमी ने गोली मार दी थी। ये भी उन्हीं में से, ये भी उन्हीं में से। So जमात नहीं कर सकती क्योंकि वो तो जमात है। MTA थे वो नहीं करेंगे, उनके मुरब्बी भी छुप छुप के करेंगे। बट जेडे आम है MD ने, जैसे MD आंसर्स है रजी कुदरत और इस किस्म के लोग ओ जाके कहेंगे अच्छा हम कैसे इसको दहाएं कि ये था और ये वो था, और हम उसको कोशिश करें ह्यूमिलिएट करने की। ये कहानी है। नहीं मतलब उन्होंने बात की इग्नोर करें इनको। नहीं चलें ठीक है, ओके। सिंपली मैं ये अर्ज करूंगा, ये इनका पुराना तरीकाकार है। ये लोगों की जिसको देखेंगे, आप ये देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इनको लगता है मैं देख नहीं रहा होता। मैं ट्विटर पे भी देखता हूँ इनकी चीजें, ये लगे होते हैं वहां बशीर भाई को और हमारे भाई हैं उनको ये लगे होते हैं पर्सनल अटैक्स, पर्सनल किस्म के अटैक्स। अच्छा भाई सवाल तो ये पैदा होता है कि जो मिर्जा साहब पे इतनी देर से हम बैठ के सुबह से मतलब बातें कर रहे हैं, आप आते काश आप उसके ऊपर। फिर शेख साहब ये देखिए, मतलब इनके अंदर इतनी मॉरल करेज नहीं है, इखलाकी जुर्रत नहीं है कि मुंह पे आके सीधी बात मैं ना कर दूं कि यार मैं आया हूं दिल की भड़ास निकालने। मैं ये आते हैं, ओह जी अच्छा जी फरूक साहब मैं आपकी तारीफ करने लगा हूँ जी, शेख साहब मैं तारीफ करने लगा हूँ, मुझे पहले ही लगा भाई आपको दुआ कर दो, तारीफ का क्या लेना देना है, क्या करना। अच्छा फिर बीच में अपनी लुच वो ताल दी। इससे करते क्या है शेख साहब, मैं आपको समझाता हूँ। ये करते हैं कि जो आप समझ लें इस बात को, आप बुजुर्ग हैं मेरे, आपका बहुत तजर्बा है, लेकिन ये जो एक चीज मैं पिछले 1-2 एपिसोड से देख रहा हूँ ना, जो जितने प्यार से आप मैसेज दे रहे हैं और एक ब्रिज बन रहा है और आपसे राब्ते हो रहे हैं और लोग बता रहे हैं, इनको ये चीज हजम नहीं हो रही है। ये चाहते हैं कि इस मैसेज को खराब किया जाए। ये आते हैं शरारत का एक नुमाइंदा बन के कि मैं करूं और रिस्पॉन्स में ये सारे अहमदियों को गाली दे और मैं घर जाके कहूं देखो तुम तो कहते हो जी वो तुमसे बड़ी अच्छी बात, देखा 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 उन्होंने क्या किया है। तो चंदा ये नहीं होगा, हरकत आपने की है, आपने जवाब ले लिया, दैट्स इट। आम अहमदी हमारे लिए उसी तरह से हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनको मैसेज देते रहेंगे, ये चीज कंटिन्यू रहेगी। ब्रदर बशीर वी आर सॉरी, हमारे चैनल पे ये बंदा आया, आपको बात की, वी अपोलोजाइज फॉर दैट। ये इनका कसूर नहीं है, राइट? ये इनका मिर्जा फैमिली का कसूर है, इनके मुरब्बियां का कसूर है। और ये बहुत नाराज हैं क्योंकि मैंने समझाया, मैंने लिखा कि मिर्जा साहब झूठ मारते थे कि वो कितने अफीम खांदे सन, वो भी अफीम खांदे सन पूरी जिंदगी और बचते नहीं सन। और ए नाराज ने फिर मैं दहाया सी कि जेड़ा डॉक्टर अब्दुल सलाम सी उन्हें ते मिस्ट्रेस रखी सी ते ओ शराब पींदा सी ते ओ कहंदे ने अच्छा ਅਸੀਂ ਹੁਣ तेरा कुछ करेंगे, तू सानू जेड़ी भी गल मैं एना ते एक्यूजेशन लगाना मेरे ते कहंदे नहीं तू कर जावे। क्यों मैं क्यों, राइट? मिर्जा साहब ते अफीम खांदे सन, लोग कहंदे ने अपने मेडिसिन दे विच खांदे सन, ठीक है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਫੀਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਕੁਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ इतने नाराज ने इस गल तो। बशीर ये एक जमात का बुनियादी एक जिसे कह लो कि रवैया और ये इन्होंने असूल बनाया हुआ है कि जो शख्स भी जमात के बारे में चाहे एतराज़ के रंग में, चाहे सवाल के रंग में, चाहे किसी तौर पे भी, जैसे अभी एक बरखुरदार आया उसने कहा जी आपने एतराज़ किया है, मैंने कहा एतराज़ और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क होता है, राइट? तो अब ये इनका रवैया ये है कि सबसे पहले जो शख्स आप देखो जमात के बारे में बात कर रहा है ना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दो। उसको सबसे पहले लोग तुम कौन हो, तुम हो क्या, तुम्हारी हैसियत क्या है, अच्छा तुम क्या थे, तुम ये करते थे, तुम वो करते थे। अब मज़े की बात यह है, मज़े की बात है कि जमात के अंदर जो लोग हैं इस वक्त इनको पता है कि कौन शराबी है, कौन जवारी है, कौन जानी है, कौन झूठा है, कौन किस किस बुराई में मुलव्वस है। अभी तक उसके बारे में कोई मुंह नहीं खोलेंगे।
उनमें से कोई एक जरा सी बात कर देगा या जिससे ये नाराज हो जाएंगे, फौरन सारा कच्चा चट्टा उसका खोल के ले आएंगे। दूसरी तरफ कोई बात करने वाला होगा, उसको कहेंगे अच्छा जी ये है इसके बारे में। आप अंदाजा कर लो कि इब्तदा में बल्कि अभी भी ये करते हैं, लेकिन इब्तदा में चौधरी अकबर और मेरे बारे में आप अंदाजा करें कि सफ़हात के सफ़हात ये स्याह करते थे, घंटों बैठ के बातें करते थे ये चीज़ें। लेकिन अब इनको और ज़्यादा लोग मिल गए हुए हैं जो ज़रा सी भी बात सही करेगा। अब देखो ना, तुम्हारे से अगर इन्हें तकलीफ पहुंच रही है तो ऑब्वियसली तुम्हारी करेक्टर असैसिनेशन तो होगी, और ये करेक्टर असैसिनेशन निशानी है इस बात की कि बशीर ऐसे हकायक सामने ला रहा है जिनको ये फेस नहीं कर सकते। ये मेरे लिए तो ये खुशी की बात होती है कि जब भी जाती जिंदगी पे आए नहीं, इसका मतलब ये है कि इन्हें सही तकलीफ हो रही है। शेख साहब मैंने देखा है इनकी दुम पे जब ये करते हैं ना बशीर भाई, ये हरकतें करते हैं, और मैं और शेख साहब मुझे कहते हैं फारूक मुबारक। मैं शेख साहब क्या हुआ है? लो जी आज वो ना फिर मेरी जात पे उतर आए हैं। तो मैंने शेख साहब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैसेज पहुंच रहा है हमारा, तो बात पहुंच रही है। तो ये चीज है। बहरहाल इनको आप भी जानते हैं, आप इनको यू हैव स्पेंट वेरी लॉन्ग टाइम, आप इनको अच्छे से जानते हैं ये क्या है। शेख साहब 2.5 घंटे हो गए हैं, मुझे अब खाने पीने की तलब हो रही है। आप मेरे से भी यंग हैं, लेकिन मेरे से इससे ज्यादा नहीं बैठा जाता। आप इसको आप एंड करते हैं इसको। हाँ, थैंक यू सो मच। नहीं, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर इंशाल्लाह। तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अकीदा ज्यादा खराब हो तो कुरान और सुन्नत से रुजू करें, और अपोलोजीज सॉरी अगर कोई बात पूरी लगी हो तो। मिलते हैं इंशाल्लाह कल परसों, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।